کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ننھے بریمل نے اپنی امی سے پوچھا جو صبح کے ناشتے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ہاں کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے بولیں۔ ایسا کرو کہ آٹے کے تھیلے میں سے تھوڑا سا آٹا لے آؤ، پھر برتن دھو لینا۔ بریمل خوشی خوشی آٹے کے بڑے تھیلے کے پاس پہنچا، لیکن وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ وزنی تھا۔ اس نے تھیلا اٹھانا چاہا مگر آٹے کا تھیلا گر گیا، جس کی وجہ سے آٹا ہر جگہ بکھر گیا، بالکل سفید بادلوں کی طرح۔ بریمل بھی آٹے میں لت پت ہو گیا، اب وہ ایک سفید رنگ کا بھوت لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں تو صرف آپ کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنی امی کو دیکھ کر افسردگی سے کہا، تم نے میرے لیے کام بڑھا دیا ہے، اب مجھے سارے کچن کی صفائی کے ساتھ ساتھ تمہیں نہلانا بھی پڑے گا۔ بریمل کی امی نے غصے سے کہا۔ بریمل نے نہا کر دوسرے کپڑے پہنے، اس کے بعد وہ باغ میں چلا گیا جہاں اس کے ابو کیاریوں کی کھدائی کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اس کے ابو نے کہا، تم یہ جھاڑیاں صاف کر دو۔ اس کے ابو کی سانس پھولی ہوئی تھی اور ان کی پیٹھ بریمل کی طرف تھی۔ تم جانتے ہو نا کہ جھاڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ انہوں نے زور دے کر پوچھا۔ جی ہاں، بریمل نے سر ہلا کر جواب دیا، بس آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ بہت خوب، میں کافی پینے اندر جا رہا ہوں۔ وہ خوشی خوشی بولے، اب میں ابو کو بتاؤں گا کہ میں ان کی کتنی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ بے وقوفوں کی طرح ہنسا۔ اس نے فاوڑا اٹھایا اور کیاریوں کی کھدائی کرنے لگا۔ جلد ہی ٹرالی بھر گئی۔ ابو، میں نے سارا کام کر دیا ہے۔ اس نے اونچی آواز سے اپنے ابو کو پکارا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں اور دیکھتا ہوں تم نے کیا کیا ہے۔ کافی پینے کے بعد وہ جیسے ہی باغ میں پہنچے ان پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کیاریوں کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا کیا؟ تم نے میرے سارے پودے اکھاڑ دیے، ان میں ابھی پھول کھلنے والے تھے۔ بریمل کے ابو رنجیدہ ہوئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بریمل بولا، لیکن میں سمجھا کہ یہ سب جھاڑیاں ہیں۔ بریمل کے ابو نے بیلچہ اٹھایا اور ٹرالی سے دوبارہ پودے نکالنے لگے۔ میں ان پودوں کو دوبارہ بوؤں گا، انہوں نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بریمل ان کی ناراضگی دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بڑبڑا، میرا خیال ہے کہ میرا اس جگہ سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی امی اکثر اس سے کہتی تھیں، بریمل، تمہارا کمرہ اتنا بے ترتیب اور بکھرا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ جنگ کا میدان ہو۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ خوشی سے چیخا، اگر میں اپنا کمرہ صاف کر لوں گا تو امی بہت خوش ہوں گی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے کپڑے سمیٹے اور الماری میں رکھے، کمبل تکیا، پھر اس نے جلدی جلدی لکڑی کے صندوق میں کھلونے رکھے۔ اب صرف کتابیں رہ گئی ہیں، اس نے سوچا۔ پلنگ کے ارد گرد ڈھیر ساری کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ بریمل نے انہیں جمع کر کے اٹھایا تاکہ وہ انہیں کتابوں کی الماری میں رکھ سکے، مگر کتابیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے پھسل گئیں اور وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اپنے پلنگ پر گر گیا۔ کتابیں اچھل کر اس پر بارش کی طرح برسنے لگیں۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمزور پلنگ ٹوٹ گیا، مگر بریمل کو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ آواز سنتے ہی اس کے امی اور ابو تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے۔ مجھے معلوم ہے تم ایک بار پھر ہماری مدد کرنا چاہ رہے تھے، اس کی امی نے برا سا منہ بنایا، اور اب مجھے اس پلنگ کی مرمت کرنی پڑے گی، اس کے ابو نے غصے سے کہا۔ اب بریمل فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ واقعی میں ایک اچھا مددگار بنے گا اور باہر سیر کرنے کے لیے پارک گیا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس نے دو بچے دیکھے جو ایک درخت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ہماری پتنگ اس شاخ پر اٹک گئی ہے، انہوں نے بریمل سے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی اوپر چڑھ کر پتنگ شاخ میں سے نکالتا ہوں، اس نے بغیر سوچے سمجھے بے صبرے پن سے کہا۔ وہ دھیان سے اوپر چڑھا اور پتنگ والی شاخ کے قریب پہنچ گیا اور آہستہ آہستہ سرکنے لگا۔ پھر وہ پتنگ والی شاخ کے قریب پہنچ گیا۔ نچلی شاخ کے سب سے آخری حصے پر پتنگ اٹکی ہوئی تھی۔ میں اس شاخ کے قریب پہنچ سکتا، اس نے سوچا، مگر جب اس نے شاخ کو ہلایا تو پتنگ نیچے گر گئی۔ شکریہ، شکریہ، بچے خوش ہو گئے۔ مجھے بھی خوشی ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی، بریمل نے کہا۔ آخر آج میں نے ایک اچھا کام کر ہی لیا، وہ خوشی خوشی بول رہا تھا۔ دونوں بچوں نے اپنی پتنگ کو ڈور سے باندھا اور جانے لگے۔ بس تھوڑی دیر بعد ہی میں اپنے امی اور ابو کو بتاؤں گا کہ میں کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہوں، اس نے خوشی خوشی خود سے کہا۔ پھر اس نے نیچے اترنا شروع کیا، لیکن وہ دوسری طرف نہیں مڑ سکا۔ میں اتر نہیں سکتا، وہ رنجیدہ ہو گیا۔
اس نے دونوں بچوں کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ وہ اس کے گھر جائیں اور اس کے ابو سے کہیں کہ سیڑھی لے کر یہاں آ جائیں۔ اپنے آپ کو ایک اچھا مددگار ثابت کرنے والا وہ بریمل شاخ پر بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ میں ان میں سے ایک ہوں جسے مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔